السلام علیکم. میرا کبھی حجاب لینے کا ارادہ نہیں تھا اور میں بہت زیادہ فیشنیبل تھی، یعنی بہت زیادہ. اور اس بار بس کچھ ایسا ہوا کہ میں نے رمضان شریف میں الہدا میں کورس جو رمضان کا تھا انگلش گروپ کا، وہ والا کورس جوائن کیا. اور اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا دل کیا کہ میں کر لوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی. تو میری کزن اس نے لاسٹ ایئر یہاں سے یہ کورس کیا تھا. وہ انگلینڈ سے واپس آئی کچھ دنوں کے لیے، تو میں اسے فون کیا. میں نے کہا میرا دل کرتا ہے، تو کہتی کر لو. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی عید کے بعد جو میری کزن کی شادی ہے لاہور میں، وہاں بہت زیادہ مذاق اڑے گا، بہت، کیونکہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں کر سکتا نا یہ. میرا خیال ہے کہ میں تھاؤزینڈ میں شاید تھرڈ ہوں. تو میں نے کہا کہ بہت زیادہ مارکیٹ لگے گی، میں اس کے بعد کر لوں گی. تو کہتی ہے پھر کیا فائدہ، پھر اللہ کی خاطر تو نہ کیا ہوا نا. سوچ لو کس کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو ہے، پر میں کیا کروں. تو کہتی ہے کہ دیکھو میرا بہت مذاق ہو رہا تھا، بہت. تم ایسے کرو، تم ایک ہیلپ لے جاؤ، وہ یہ کہ تم اللہ سے دعا کر جاؤ. آپ یقین کریں، میں سوچتی تھی میں لوں نہ لوں، آج لوں کر لوں، واپس آ کر لوں گی. پھر میں نے میڈم سے بات کی کہ میں نے جوائن کرنا ہے. تو ابھی انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، اور مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ اگر میں نے ان کے جواب کے بعد لیا تو پھر تو میں اس لیے لوں گی نا کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور میرے لیے ایک آسانی ہو گئی. تو پھر میں نے اللہ کے لیے تو نہ لیا. اور اگر میں ان کے جواب سے پہلے لوں گی تو وہ پیور اور پیور اللہ کے لیے ہوگا. اور وہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی نا. وہ اتنا مجھے، مطلب میں ساری رات اس لیے نہیں سو سکی کہ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں لے سکتی، اور پھر میں نے حجاب شروع کر دیا ہوا، اور میں اسے چھوڑوں گی کیسے، اور میں کروں گی کیسے اکیلی. لیکن مجھے صرف یہ ٹینشن تھی کہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے ہوگا. تو میں نے صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے 2 نفل پڑھے، اور میں نے کہا اللہ میاں جو کوئی جو مرضی کہتا رہے، بس مجھے فرق نہ پڑے کسی کی بات سے، مجھے کوئی دکھ ہی نہ ہو. کیونکہ میری جو کزن تھی نا وہ بہت روئی تھی لاہور جا کے. ہماری کزن کی شادی تھی، اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ رو رو کے پاگل ہو گئی تھی وہ. اور آپ یقین کریں کہ میرے خیال مجھے 1 گھنٹہ لگا پہنتے ہوئے. مشرق میں جاتی پھر میں اتار دیتی مجھے پورا تقریباً 1 گھنٹہ لگا ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ پہننے کے 1 گھنٹے بعد مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے پہنا ہوا ہے. مجھے بالکل یاد نہیں تھا. میں اس طرح اندر باہر جا رہی ہوں، جو مجھے دیکھے وہ اتنی حیران لک سے نا، تم پاگل ہو گئی، یہ تم ہو، یہ تم ہو. اور میں کہوں کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہوا ہے. بیکاز مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی عجیب کام کر لیا نا. اس کے بعد میں لاہور گئی، اور وہاں یہ حال تھا کہ پہلے تو جس میری کزن کی بیٹی کی شادی تھی، تم نے مجھے دیکھے کہا اوف تم نے میرا دل توڑ دیا، تم نے کیا کیا. اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ٹریولنگ کے لیے کوئی چیز ہے، اب اتر جائے گی. پھر نہیں اتری. پھر میں شادی پہ گئی، اور یو کانٹ امیجن کہ انہوں نے دے ٹرائی ٹو ٹیئر اٹ آف مائی باڈی ریئلی، کہ وہ اس طرح نا تو پکڑ کے کھینچتی تھی کچھ لوگ وہاں پہ. اس کو اتارو، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، تم زیادہ مسلمان ہو گئی ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں. اور انہوں نے اتنی کوشش کی. جتنے بوائز تھے ان میں سے کسی کو لے مائی کزنز، اور ہم لوگ بہت فرینڈلی ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم اس سے کیا بات کریں یا نہ کریں. ایک میرا گندا چھوٹا سا بچہ نا، وہ میرا بہت کلوز ہے ہاں، اور وہ کمرے میں آیا اور میری طرف دیکھ کے نا پھر پیچھے ہو گیا. پھر اپنی اماں سے کان میں کہتے ہیں ہم نے جانا ہے KFC، تو صوبیہ ابا سے کہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں. اس میں ہمت نہیں تھی بچے میں. وہ اتنا کنفیوز ہوا مجھے دیکھ کر کہ وہ کیسے میرے سے بات کرے نا. لیکن اب یہ ہے کہ وہی لوگ یہاں آئے ہوئے، اور وہ اتنے عادی ہو گئے کہ ان کو یہ اور نہیں لگتا کہ میں سارا دن کے سامنے سولیاں پھرتی ہوں. اور یہ کہ آپ کو بہت بڑی ہیلپ ملے گی اگر آپ اللہ سے دعا مانگے. پھر آپ پہ کسی کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا. ہرٹ تب انسان ہوتا ہے جب اس کے ایموشن پہ افیکٹ ہو کسی بات کا. جب آپ اگنور کر جائیں گے، جب آپ کو ہنسی آئے گی ان کے مذاق اڑانے پہ، تو آپ انجوائے کریں گے یہ بات. میں نے بہت انجوائے کیا لاہور جانا، اتنا انجوائے کیا کہ شاید زندگی میں نے کہیں شادی انجوائے کی اتنی. ایکچولی میں یہ اگر شیئر نہیں کروں آپ سے اور کل کو صبح اٹھوں تو مجھے وہ ہو جائے گا، I'll regret it. But it's important that you know کہ I was a trendsetter in my group, leader of the group, right? تو یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں who are a little strong in their personality. اور آپ لوگوں کو پرسنالٹی کی اسٹرینتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ اس کو یوز کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن ڈسکوتھیک میں کون جاتا ہے؟
ईद को मनाने के लिए डिस्कोथेक कौन, यानी आई वाज सच ए ट्रेंड सेटर कि जो बेचारे अच्छे खासे लोग थे जो कभी डिस्कोथेक गए नहीं थे, उनको मैंने इनकरेज करके डिस्को लेके गई हूं ना रात को। ईद के दिन मेरे हस्बैंड, मैं और सब कपल्स जाकर वी बूगीड ऑल नाइट एंड वी केम बैक ऑन ईद नाइट। तो बेसिकली आई वाज अ ट्रेंड सेटर। जब मैंने दीन पढ़ा और मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह कुरान में ये कह रहे हैं कि हिजाब इज फर्द लाइक द सलाह इज फर्द, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आई एम गोइंग टू वेयर इट। उन्होंने कहा यू आर गोइंग टू एम्बैरेस मी। आई सेड यू नो आई ईदर एम्बैरेस यू और एम्बैरेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, या तो आपको एम्बैरेस करूं या अपने आप को एम्बैरेस करूं अल्लाह के सामने। उन्होंने कहा ठीक है, विल लुक प्रिटी, अच्छी लगो जरा से। सो आई वेंट एंड डिजाइन द ड्रेस प्रिटी हिजाब के साथ, और हम लोग न्यू ईयर्स और क्रिसमस पार्टीज मनाते थे। उसमें मिक्स गैदरिंग्स होती थी, औरत भी मर्द भी, लड़के लड़कियां, डांस एंड एवरीथिंग एल्स। तो मैंने न्यू ईयर ईव पे हिजाब पहन कर गई हूँ, राइट, एंड पीपल पास्ड आउट, हिट द सीलिंग कि इसने हिजाब पहना। बट एनीवे द पॉइंट ऑफ द मैटर इज एक्सेप्ट कर लिया, और जो बाकी की फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी पहन लिया। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ वेयरिंग हिजाब इज for the girls who are young and who are embarrassed in their schools. सबसे ज्यादा attention, respectful attention और सबसे ज्यादा आदाब आपको opposite sex से मिलेगा, मर्दों से, लड़कों से। attention मिलेगा जो आप अभी कोशिश कर रहे हैं वो attention की with your dress and makeup and all of that, la-di-da. You will get your share of attention, but you'll get it in a profound, respectful fashion. Huh? जहां भी आप जाएंगी। एक बार ये इत्तेफाक हुआ कि मैं और मेरी चंद स्टूडेंट्स ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे न्यूयॉर्क में, और ट्रेन में आपको पता है सब सीट्स के लिए भागते रहते हैं मोस्ट ऑफन, और बहुत मजा आई। क्यूट स्टोरी, वहां ड्रग एडिक्ट्स और जो शराब पीते हैं वो बहुत सारे होते हैं, राइट। तो एक शराबी वो 5 सीट्स लेकर बैठा हुआ था, एकदम पैर वैर फैला कर ना, और ऑफिस आवर्स थे, इट वाज रियली पैक्ड। मैं और मेरी चंद स्टूडेंट्स हिजाब में खड़े हुए थे, एंड दिस गाय कम्स एंड सेज हे यू आउट देयर। वी लुक्ड अराउंड थिंकिंग ये किसको बुला रहा है। फिर वो कह रहा है हे यू विद द हेड कवर, कम हियर एंड सिट डाउन। मेरी जो स्टूडेंट वो घबरा गई, बोली सिस्टर व्हाट डू वी डू। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड नो इट्स ऑलराइट, वी आर फाइन, हम ठीक है। बोलता है नो, कम एंड सिट डाउन नाउ। हम डर गए, हमने कहा ये कुछ करेगा। बट लुक एट दिस, नशे में था वो ना। ही आइडेंटिफाइड कि ये जो हेड कवर पहन रही है इसमें कुछ आदाब है, इट्स फ्रॉम अल्लाह, यू हैव टू ट्राई इट, टू रेलिश इट। बिरयानी देखते हैं तो कैसा मजा आता है कि खा लें, जब तक खाएंगे नहीं उसका लज्जत नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसको एक बार पहन कर देखें कि इसकी लज्जत क्या है। हर इंसान से अदब, हर इंसान से प्यार, कुफारों से, क्रिश्चियन से, यहूद से। It's profound. You have to wear it to experience it. Huh? Jazakallah khair. Ayat number 49.